سال 1941 میں ورلڈ وار 2 اپنے پیک پر تھی اور الائیڈ اور ایکسس فورسز کے درمیان ایک خوفناک لڑائی جاری تھی۔ تب ہٹلر کی نازی جرمنی نے آپریشن بارباروسا لانچ کر کے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر کے خلاف اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے سوویت یونین نے اسی سال جرمنی کے خلاف لڑنے والے الائیڈ فورسز کو جوائن کر لیا، اور الائیڈ فورسز نے سوویت یونین کی مدد کے لیے اسے جنگی ساز و سامان ایران کے راستے پہنچانا شروع کر دیا۔ ارلی 1940s میں الائیڈ فورسز کے لیے ایران کی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس تھی۔ ایک طرف تو یہ الائیڈ فورسز کا سوویت یونین کے لیے ایک بڑا سپلائی روٹ تھا، تو دوسری طرف ایران کے آبادان میں واقع برٹش امپائر کی ایک بہت بڑی آئل ریفائنری تھی، جو کہ الائیڈ فورسز کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس وقت ایران میں پہلوی ڈائنسٹی کے پہلے کنگ رضا شاہ کی حکومت تھی۔ 1941 میں الائیڈ فورسز کو محسوس ہوا کہ رضا شاہ ایک پرو ہٹلر حکمران ہیں اور یہ فیوچر میں کسی بھی وقت جرمنی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اسی لیے برٹش امپائر نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایران پر چاروں اطراف سے حملہ کر دیا۔ برٹش نیوی نے پرشین گلف، برٹش کامن ویلتھ فورسز نے عراق، اور سوویت یونین نے آج کے آذربائیجان اور ترکمانستان کے راستے سے حملہ کیا۔ 6 دن جنگ کرنے کے بعد ایرانین گورنمنٹ نے سرنڈر کیا اور 31 اگست کو جنگ ختم ہو گئی۔ الائیڈ فورسز نے پھر رضا شاہ کی گورنمنٹ کو ختم کر کے اس کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو سپٹمبر 1941 میں بادشاہ بنا دیا۔ محمد رضا شاہ نے کنگ بنتی ہی الائیڈ فورسز کے ساتھ ایک نان ملٹری کوآپریشن کا ایگریمنٹ اس شرط پہ سائن کر لیا کہ الائیڈ فورسز نہ صرف ایران کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کو ریکگنائز کریں گے، بلکہ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کی صورت میں 6 مہینے کے اندر ایران سے اپنے فورسز کو وڈرا کریں گے۔ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد ایران سے الائیڈ فورسز کا انخلا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب شاہ کا ٹوٹل فوکس اپنے ملک کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ ملک میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی مقصد کے حصول اور اپوزیشن کو سپریس کرنے کے لیے شاہ نے 1957 میں ایک بدنام زمانہ آرگنائزیشن ساواک بنائی۔ ساواک بیسیکلی ایک سیکرٹ پولیس تھی جو شاہ کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس دیتی تھی اور شاہ کے آرڈرز پر اپوزیشن لیڈرز کو جیل اور ایون مرڈر تک کراتی تھی۔ دوستو، رضا شاہ پہلوی بنیادی طور پر ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کا انسان تھا۔ وہ ایران میں ریلیجیس انفلوئنسز کو کم سے کم رکھنا چاہتا تھا اور ایران میں ویسٹرن ویلیوز کو امپلیمنٹ کرانے کا خواہش مند تھا۔ جیسے کہ جولائی 1959 میں شاہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے انہیں ایران میں ایک ٹریڈ آفس بنانے کی اجازت دے دی، جو کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ اسرائیل کی ایک ڈی فیکٹو ایمبیسی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایران میں شاہ پر ریلیجیس آرگنائزیشنز کی طرف سے کھلی کرٹیسزم ہوئی۔ اس کرٹیسزم میں اور اضافہ اس وقت ہوا جب رضا شاہ پہلوی نے ایران میں یہ قانون پاس کیا کہ ایران میں رہنے والے تمام نان مسلمز نہ صرف گورنمنٹ پوسٹ ہولڈ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اوت قرآن کے بجائے اپنی مقدس کتاب پہ لے سکتے ہیں۔ اس قانون کے خلاف جو سب سے مؤثر آواز 1962 میں بن کر ابھری، وہ ایران کے سب سے بڑے ریلیجیس لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی تھی۔ آیت اللہ خمینی مذہبی طبقے میں تو کافی عرصے سے مشہور تھے، لیکن ان کی پاپولیرٹی میسز میں تب بڑھی جب وہ شاہ کے مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ رضا شاہ پہلوی نے ایک اور کام یہ کیا کہ جہاں اس نے ایک طرف ایران کے سکولز میں پڑھائے جانے والے ہسٹری بکس میں ایران کی پری اسلامک پیریڈ کو بہت گلوریفائی کیا، تو وہاں دوسری طرف اس نے اسلامک پیریڈ اور عرب انویژنز کو پیریڈ آف بیکورڈنس سے تعبیر کیا۔ رضا شاہ پہلوی نے ملک کی اسلامک آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے ایران کے کیلنڈر کا سال ہجری سے چینج کر کے فرسٹ پرشین امپائر کے کنگ سائرس دی گریٹ کی تاجپوشی کے ڈیٹ سے جوڑ دیا، جس سے ایران کے کیلنڈر کا سال یکدم 1355 ہجری سے چینج ہو کر 2535 ہو گیا۔ شاہ کے ان سٹیپس کی وجہ سے ملک کا مذہبی طبقہ تو بہت پہلے ہی ان کے خلاف ہو چکا تھا، لیکن آگے چل کر ملک کا سیاسی اور سیکولر طبقہ بھی اس وقت شاہ کے مخالفت میں سامنے آ گیا جب شاہ نے ملک کی ایگریسو ماڈرنائزیشن کے لیے 1963 میں کچھ ریفارمز پیش کی۔ ان ریفارمز کو آج بھی انقلاب سفید یا وائٹ ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان ریفارمز میں پہلی دفعہ عورتوں کو ووٹنگ رائٹس دیے گئے، لڑکیوں کی شادی کی ایج کو بڑھا دیا گیا
اور عورتوں اور نان مسلمس کو بھی کورٹس کے ججز بننے کی اجازت دی گئی۔ لیکن وائٹ ریولوشن میں سب سے زیادہ کرٹیسزم اس کی لینڈ ریفارمز پر ہوئی، کیونکہ اس وقت ایران کی ٹوٹل ایگریکلچرل لینڈ کا 50% بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس تھا، 20% کو ریلیجیس آرگنائزیشنز اون کرتی تھی، 10% گورنمنٹ کے پاس تھی اور صرف 20% باقی کسانوں کے کنٹرول میں تھی۔ شاہ نے ان لینڈ ریفارمز میں بڑے اسکیل پہ یہ زمینیں زمینداروں اور ریلیجیس فاؤنڈیشن سے خرید کر کسانوں میں سستے داموں بیچ دی، جس کی وجہ سے ان زمینداروں کا انفلوئنس کسانوں میں بہت کم ہوا اور ایران کا ٹریڈیشنل پاور سٹرکچر اس سے بہت متاثر ہوا۔ شاہ کے ان ریفارمز کا مقصد صرف اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ان ریفارمز کے سہارے ان بڑے بڑے ایرسٹوکریٹس اور ریلیجیس لیڈرز پر عام پبلک کی ڈیپینڈنس کو کم کر کے اسے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، تاکہ فیوچر میں یہ بڑے جاگیردار اور مذہبی رہنما ان کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے۔ لیکن یہ لینڈ ریفارمز شاہ کی گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے ناکام ہوئی، کیونکہ کسانوں کی ایک بڑی اکثریت کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، اور نتیجتاً شاہ کے ان ریفارمز کے خلاف مذہبی طبقوں، ملک کی اشرافیہ اور کسانوں نے بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع کر دیے، اور ان پروٹیسٹس کو آیت اللہ خمینی لیڈ کر رہے تھے۔ 1963 میں خمینی نے شاہ کے خلاف بڑے پیمانے پر اسپیچز کیے، جس کی وجہ سے شاہ نے خمینی کو گرفتار کروا لیا۔ خمینی کی گرفتاری کی خبر پر ملک بھر میں فسادات ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں پروٹیسٹرز کو مار دیا گیا، لیکن بعد میں پبلک پریشر کی وجہ سے خمینی کو 8 ماہ بعد ریلیز کر دیا گیا۔ شاہ نے اس دوران ایک اور قانون پاس کیا، جس کی وجہ سے ایران میں رہنے والے امریکن سٹیزنز کو ڈپلومیٹک امیونٹی مل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران میں جرم کرنے والے کسی بھی امریکی شہری کو ایران سزا نہیں دے گا، بلکہ اس کی سزا کا تعین امریکن گورنمنٹ کرے گی۔ اس قانون کی وجہ سے خمینی نے شاہ کو امریکہ اور ویسٹ کا ایجنٹ قرار دیا اور وہ شاہ کے خلاف اور ایکٹیو ہو گئے۔ ایران کے میسز میں خمینی کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے شاہ نے اسے 1964 میں جلا وطن کر کے ترکی بھیج دیا۔ آیت اللہ خمینی 1965 میں ترکی سے عراق کے شہر نجف منتقل ہو گئے اور وہ شاہ کے خلاف وہاں سے اپنی جدوجہد کرنے لگ گئے۔ دوستو، خمینی بظاہر تو عراق میں بیٹھے تھے، لیکن وہ وہاں سے براہ راست ایران میں شاہ کے خلاف موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ خمینی کے فالوورز ان کی سپیچز کو آڈیو کیسٹس میں ریکارڈ کرتے تھے اور پھر ان کیسٹس کو ایران سمگل کر کے ان کے فالوورز میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ شاہ کے خلاف اس وقت تک ہونے والے پروٹیسٹ زیادہ تر پرامن تھے، لیکن یہ پروٹیسٹس اس وقت وائلنٹ بن گئے جب اکتوبر 1977 کو آیت اللہ خمینی کے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ خمینی کے فالوورز نے اس قتل کا الزام شاہ کی پولیس ساواک پر لگا دیا۔ سپٹمبر 1978 کو شاہ کے حکم پر آرمی نے پروٹیسٹرز پر فائر کھول دیا، لیکن شاہ کے خلاف ہونے والے ان پروٹیسٹس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی اور لوگوں میں مونارکی کے خلاف غصہ اور بڑھ گیا۔ اس دوران شاہ کے کچھ ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے، ورنہ حکومت یہ ایجوٹیشن اور پروٹیسٹ زیادہ دیر کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ اس میٹنگ کے بعد شاہ نے خمینی اور سارے پروٹیسٹرز کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور پانی سر کے اوپر گزر گیا تھا۔ خمینی نے اس آفیشیل پارڈن کو ریجیکٹ کیا اور اپنے فالوورز کو احتجاج جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اکتوبر 1978 کو آئل ورکرز بھی اسٹرائک پر چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی ملک کی اکانومی بالکل بیٹھ گئی۔ شاہ نے اس دوران عراق کی گورنمنٹ کو کنونس کر کے خمینی کو عراق سے نکلوا دیا اور اکتوبر 1978 کو خمینی اپنے ساتھیوں سمیت فرانس چلے گئے اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم لے لی۔ لیکن شاہ کی یہ اسٹریٹجی بھی اس کے گلے پڑ گئی، کیونکہ فرانس جانے کے بعد خمینی کو انٹرنیشنل اور وائڈ میڈیا کوریج ملی اور خمینی کے فالوورز نے ان کی سپیچز اور لٹریچر کو اور بھی مین اسٹریم کر دیا۔ دسمبر 1978 میں شاہ کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا، جس میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ایران میں اس وقت ہونے والے پروٹیسٹس کے بڑے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ کسی بھی ملک کے بڑے سے بڑے احتجاج میں بھی اس ملک کی تقریباً 1% آبادی حصہ لیتی ہے، لیکن شاہ کے خلاف ہونے والے ان پروٹیسٹس میں تقریباً ایران کی 10% آبادی نے حصہ لیا۔
حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے شاہ نے شاپور بختیار کو پرائم منسٹر بنا دیا اور خود 16 جنوری 1979 کو ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ نئے پرائم منسٹر نے ساتھ آتے ہی ساواک کو ڈیزالو کر دیا اور سارے پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی آیت اللہ خمینی کو ایران واپس آنے کی دعوت دے دی۔ 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی تقریباً 15 سال بعد واپس ایران آ گئے، جہاں پر ایئرپورٹ پر ان کے لاکھوں فالوورز نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ خمینی نے آتی ہی شاپور بختیار کو ہٹا کر مہدی بزرگان کو نیا پرائم منسٹر بنا دیا۔ 11 فروری کو سپریم جوڈیشل کونسل نے سویلین کیجوالٹیز روکنے کے لیے نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دی اور مارچ 1979 کو ایک ریفرنڈم کے ذریعے ایران کو ایک اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا گیا اور ساتھ ہی آیت اللہ خمینی کو کانسٹیٹیوشن میں تا حیات سپریم لیڈر کی پوزیشن دے دی گئی اور یوں اس طرح ایران کی ایک سیکولر مونارکی کا خاتمہ ہو گیا۔